سورت یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کی اور قریب ہو جائیں۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک: جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ اللہ فرماتا ہے: تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا: اے موسیٰ، میں اولاد کے ذریعے بیٹی بھیجتا ہوں جب میں بے حد خوش ہوتا ہوں۔